بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت، قربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل نشین داستان۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا شمار مدینہ منورہ کے ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو اپنی سخاوت، قربانی اور عشق رسول کے حوالے سے ایک بے مثال مقام رکھتے تھے۔ ان کا اصل نام زید بن سہل تھا اور آپ کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا۔ آپ مدینہ کے مالدار اور معزز شخصیات میں سے تھے اور اسلام کے آنے سے قبل ہی اپنی سخاوت اور مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک ایسی انقلابی تبدیلی آئی جس نے آپ کو دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں شامل کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان۔ حضرت ابو طلحہ کے قبول اسلام کا واقعہ محبت، حکمت اور ایمان کی ایک دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ آپ مشرک تھے اور حضرت ام سلیم سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ حضرت ام سلیم جو پہلے اسلام قبول کر چکی تھی نے ان سے کہا، ابو طلحہ میں آپ جیسے انسان کا انکار نہیں کرتی، لیکن آپ مشرک ہیں اور میں ایک مسلمان ہوں، ہمارے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسلام قبول نہ کریں۔ یہ الفاظ حضرت ابو طلحہ کے دل پر اثر کر گئے۔ حضرت ام سلیم کی ایمانی طاقت اور اخلاقی جرأت نے انہیں اسلام کی حقانیت کی طرف مائل کر دیا۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور کہا، مجھے یہ دین بہت محبوب ہو گیا ہے اور یہی میرا مہر ہوگا۔ یوں اسلام آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن گیا۔ بے مثال سخاوت اور قربانی۔ حضرت ابو طلحہ اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ آپ کے پاس مدینہ کے سب سے خوبصورت اور شاندار باغات تھے جن میں بیرہا سب سے نمایاں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ترجمہ، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو۔ یہ آیت سن کر حضرت ابو طلحہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سب سے محبوب باغ بیرہا کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ کی یہ سخاوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے دل کی گواہی تھی۔ غزوات میں بہادری اور شجاعت۔ حضرت ابو طلحہ نہ صرف ایک سخی انسان تھے بلکہ ایک عظیم مجاہد بھی تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق سمیت کئی اہم معرکوں میں آپ نے حصہ لیا۔ غزوہ احد کے دوران جب دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت ابو طلحہ آپ کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنی جان کو ڈھال بنا لیا۔ آپ نے دشمن کے تیروں کا مقابلہ نہایت بہادری سے کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے۔ رسول اللہ سے محبت کی مثال۔ حضرت ابو طلحہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال تھا۔ آپ کی محبت اس وقت نمایاں ہوئی جب آپ نے مسجد نبوی کے مہمانوں کے لیے اپنے گھر کا کھانا پیش کیا۔ آپ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے کہ رسول اللہ کے آرام اور ضروریات کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اہل مدینہ کی خدمت۔ مدینہ کے لوگوں کے لیے آپ کا دل ہمہ وقت کھلا رہتا تھا۔ آپ نے اپنی سخاوت اور حسن سلوک سے مدینہ کے فقراء اور مساکین کے دل جیت لیے۔ آپ کے صدقات اور عطیات نے نہ صرف ضرورت مندوں کی زندگی آسان کی بلکہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دی۔
آخری عمر اور وفات۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت اور جہاد میں گزارا۔ آپ کی وفات ایک جہادی مہم کے دوران سمندر میں ہوئی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو کئی دن تک آپ کی تدفین ممکن نہ ہو سکی، مگر اللہ کے حکم سے آپ کا جسم محفوظ رہا۔ آخر کار آپ کو سمندر ہی میں دفن کیا گیا۔